تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے ذرا اس منظر کا تصور کیجیے۔ شہر کے سب سے طاقتور ظالم سردار تعاقب میں ہیں اور ان کے بہترین سراغ رساں کھوج لگاتے ہوئے بالکل آپ کے سر پر پہنچ چکے ہیں۔ بظاہر تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو چلیے آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم غار ثور کے اس سنسنی خیز واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں، جہاں خطرہ، ایک زبردست حکمت عملی اور خدائی مدد آپس میں ملتے ہیں۔ یقین مانیے، یہ صرف پناہ لینے کی ایک عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ماسٹر پلاننگ اور لاجسٹکس کی ایک ایسی شاندار مثال ہے جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اب یہاں ایک زبردست معمہ جنم لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، قدموں کے نشان بالکل غار کے منہ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ظالم شکاری اندر داخل ہوئے بغیر واپس کیوں لوٹ گئے؟ قریش کے وہ بڑے بڑے سردار بھاری انعامات کے لالچ میں اپنے ماہر ترین کھوجیوں کے ہمراہ غار ثور تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ اگر وہ ذرا سا بھی نیچے دیکھتے تو اندر موجود قدم انہیں نظر آ جاتے۔ کھوجی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ نشان یہاں ختم ہو گئے ہیں، یعنی شکار یا تو یہیں چھپا ہے یا پھر سیدھا آسمان پہ اڑ گیا ہے۔ تو پھر آخر کس چیز نے انہیں اندر جانے سے روکا؟ باہر والوں کے واپس جانے کی وجہ تو ہم ابھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمال محبت اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ وہ سب سے پہلے اس گھپ اندھیرے غار میں خود داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اندر کا ہر سوراخ ٹٹولا، اسے صاف کیا اور پھر اپنے ہی بدن کے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو سختی سے بند کر دیا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ اندر نہ آ سکے۔ سب کچھ مکمل طور پر محفوظ کرنے کے بعد ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ کیا کمال کی عقیدت تھی! اب واپس باہر کی طرف آتے ہیں، جہاں دشمن بالکل دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف وہ انتہائی سفاک اور جدید ہتھیاروں سے لیس کھوجی تھے اور دوسری طرف ایک بالکل ہی غیر متوقع خدائی ڈھال۔ غار کے منہ پر قدرت نے ایک ایسا پہرا بٹھا دیا تھا جس نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہاں ایک مکڑی کا تازہ جالا تنا ہوا تھا اور بالکل وہیں ایک کبوتر اپنے انڈوں پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اب عرب کے وہ ماہر کھوجی یہ دیکھ کر بجا طور پر سوچنے لگے کہ بھئی اگر کوئی انسان حال ہی میں اندر گیا ہوتا تو یہ جالا سلامت کیسے رہ سکتا تھا، اور یہ کبوتر اب تک اڑ کیوں نہیں گیا؟ یہی وہ قدرتی رکاوٹ تھی جس نے ان کا رخ موڑ دیا۔ لیکن ذرا اس نازک ترین لمحے کا احساس کیجیے، جب دشمن باہر کھڑے بحث کر رہے تھے اور صرف ایک نظر اندر ڈالنے کی دیر۔ اس انتہائی دباؤ والے وقت میں تاریخ کے عظیم ترین اور پرسکون الفاظ ادا کیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری اور انسانی فکر کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھہر کر مکمل یقین کے ساتھ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کامل اور اٹوٹ یقین کے سہارے وہ پورے 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں چھپے رہے۔ یہ سفر حیرت انگیز طور پر صرف معجزات کے بھروسے پر نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک شاندار لاجسٹکس کام کر رہی تھی۔ یہ ایک ماسٹر کلاس تھی۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دن بھر شہر میں انٹیلیجنس جمع کرتے اور رات کو خفیہ طور پر غار تک پہنچاتے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں جان پر کھیل کر کھانا لاتی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ انتہائی ہوشیاری سے بکریوں کا ریوڑ ان کے پیچھے لاتے تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ اور ایک اور زبردست کردار عبداللہ بن اریقت، جو مسلمان تو نہیں تھے مگر ایک انتہائی ایماندار، پروفیشنل اور اصول پسند گائیڈ تھے جن کی خدمات لی گئی تھیں۔ اس مربوط ٹیم کے ہر فرد نے اپنا کردار بخوبی نبھایا، اور اسی دوران ہمیں تاریخ کا ایک نہایت ہی خاص لقب ملتا ہے، ذات النطاقین۔ ہوا کچھ یوں کہ جب روانگی کا وقت آیا اور کھانا باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں مل رہی تھی تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے زبردست حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنا کمر بند یعنی بیلٹ نکالا، اسے 2 حصوں میں پھاڑا اور اس سے ستو کا تھیلا لٹکا دیا۔ ان کی اس بروقت اور شاندار تدبیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین یعنی 2 پٹھیوں والی کا معزز لقب عطا کیا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، مکہ والوں کا جوش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور اب وقت تھا روانگی کا۔ بالکل طے شدہ منصوبے کے مطابق چاندنی رات میں عبداللہ بن اریقت اونٹنیاں لے کر کوہ ثور کے دامن میں پہنچ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور اونٹنی القصوہ پر سوار ہوئے اور یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں بھی حکمت عملی دیکھیے، انہوں نے عام راستے بالکل استعمال نہیں کیے، بلکہ مکمل طور پر ایک غیر روایتی اور دشوار گزار راستہ چنا تاکہ کسی بھی ممکنہ تعاقب سے بچا جا سکے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی غیر متزلزل وفاداری اور لگن واقعی بے مثال نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، جب وہ اس سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنا تمام تر نقد سرمایہ، جو کہ تقریباً 5-6 ہزار درہم تھا، سارا کا سارا اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے لغوی طور پر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب کسی عظیم مقصد یا مشن کی بات آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ، اپنی جان اور اپنا مال مکمل طور پر پیش کرنے کے لیے 100% تیار تھے۔ لیکن پیچھے رہ جانے والے گھر والوں کا کیا ہوا؟ وہاں کا ماحول تو نہایت جذباتی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نابینا والد ابو قحافہ سخت پریشان تھے کہ بیٹا خود بھی چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا، ہمیں تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب یہاں ایک بار پھر حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی زبردست جذباتی ذہانت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے دادا کو تسلی دینے کے لیے کچھ کنکڑیاں ایک کپڑے میں لپیٹیں اور انہیں رقم والی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر دادا کا ہاتھ اس پہ رکھوایا تاکہ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں محسوس ہو کہ پیسے ابھی موجود ہیں۔ اس کمال کی حاضر دماغی نے اس کڑے وقت میں پورے گھر کو سنبھال لیا۔ تو تاریخ کے اس حیرت انگیز باب سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دراصل کچھ ایسے لازوال اصول ہیں جنہیں اگر ہم آج بھی اپنا لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلا، خدائی مدد پر غیر متزلزل یقین، چاہے حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں۔ دوسرا، محتاط حکمت عملی اور بہترین لاجسٹکس کا استعمال۔ تیسرا، اپنے عظیم مقاصد کے لیے گہری عقیدت اور وفاداری۔ اور چوتھا، نازک ترین لمحات میں اپنی حاضر دماغی اور جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کو کھونے نہ دینا۔ یہ اصول صدیوں پہلے بھی کارگر تھے اور آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ تمام اسباق ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر بہترین منصوبہ بندی اور کامل توکل کا امتزاج ہو تو دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں جسے عبور نہ کیا جا سکے۔ ہمارے اس معلوماتی تجزیے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مزید بصیرت افروز، مستند اور دلچسپ واقعات جاننا چاہتے ہیں تو دارالحکمہ چینل کی دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ علم کے اس سفر کو ہمارے ساتھ یوں ہی جاری رکھیے اور جانے سے پہلے ذرا سوچیے گا ضرور۔ آج کے اس تیز رفتار اور دباؤ والے دور میں آپ ان تاریخی حکمت عملیوں اور اصولوں کو اپنے روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟